سوچو ایک ایسا انسان جس کے قدموں کے نیچے زمین خزانے اگل دیتی ہو، جس کے خزانوں کی صرف چابیاں ہی ایک پوری جماعت اٹھاتی ہو۔ اللہ نے اسے بے شمار خزانے دیے، لیکن بجائے شکر کے وہ کہتا، یہ سب کچھ مجھے میرے علم سے ملا ہے۔ اور پھر ایک ہی پل میں وہ انسان، اس کا محل، اس کی دولت، اس کا غرور، سب کچھ زمین کے اندر دفن ہو گیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کی بتائی ہوئی حقیقت ہے۔ آج کا واقعہ اس شخص کا ہے جسے دنیا قارون کے نام سے جانتی ہے، ایک ایسا شخص جو اپنی کامیابی کو اپنا کمال سمجھنے لگا اور اللہ کو بھول گیا۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر سرکشی کی۔ اللہ نے قارون کو اتنی دولت عطا فرمائی کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی بوجھ ہوتی تھی۔ سوچو، صرف چابیاں، اور ان کا بوجھ اتنا کہ کئی آدمی مل کر اٹھاتے۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک سخت امتحان تھا۔ قارون اپنی دولت پر بہت غرور کرتا اور لوگوں کو حقیر سمجھنے لگا۔ اس کے پاس بڑے بڑے عالی شان محل اور خوب مال و دولت تھی۔ وہ غرور سے اکڑ کر چلتا اور کھلم کھلا کہتا، یہ سب کچھ مجھے میرے علم سے ملا ہے، یہ صرف میرا ہی کمال ہے۔ جب قارون اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلتا تو لوگ دو حصوں میں بٹ گئے۔ دنیا دار لوگ کہتے، کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی۔ قرآن کریم میں آتا ہے، وہ لوگ کہتے، کاش ہمیں بھی وہی مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بہت بڑے نصیب والا ہے۔ لیکن ایمان والے کہتے، تم پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب اس کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے۔ یعنی قارون کی دولت صرف اس کا نہیں بلکہ پوری قوم کا امتحان بن چکی تھی۔ جب قارون کا غرور اور تکبر حد سے بڑھنے لگا تو قوم کے کچھ نیک لوگ اسے سمجھانے گئے، قارون اس مال پر اترا مت، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر۔ لیکن وہ جواب میں کہتا، مجھے یہ سب کچھ میرے علم سے ملا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ نہ موسیٰ کی ضرورت نہ اللہ کی، یہ سب میری عقل، میری پلاننگ، میری سمجھ کا نتیجہ ہے۔ اس ایک جملے نے اسے اللہ سے دور کر دیا۔ یہ صرف غرور نہیں تھا، یہ اللہ کی نعمت کا انکار تھا۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ فوراً پکڑ نہیں کرتا، پہلے نبی کے ذریعے سمجھاتا ہے، موقع دیتا ہے اور توبہ کا دروازہ کھولتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اس کا دل دولت کے بوجھ سے پتھر بن چکا تھا اور اس کی آنکھوں پر غرور کا پردہ پڑ چکا تھا۔ جب قارون کی ساری حدیں ٹوٹ چکی تھی تو یہاں سے اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ زمین پھٹنے لگی، قارون چیخنے لگا، بچا، مجھے معاف کر دو۔ لیکن نہ دولت کام آئی، نہ چابیاں، نہ سازش، نہ جھوٹ۔ زمین آہستہ آہستہ اسے نگلتی چلی گئی، یہاں تک کہ قارون، اس کے محل، اس کا خزانہ، سب کچھ زمین کے اندر دفن ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، پھر ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ جو لوگ کل تک قارون پر رشک کرتے تھے وہ اب اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، ان لوگوں نے کہا، اللہ ہی رزق کو پھیلاتا ہے اور تنگ کرتا ہے، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔
یہ واقعہ صرف قارون کا نہیں، یہ ہر اس انسان کا ہے جو دولت کے لیے حق کو جھٹلا دیتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس کا پیسہ اور دولت اسے بچا لے گا۔ یاد رکھو، جو غرور اور تکبر کرتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے، اور جو شکر گزاری کی روش اختیار کرے اللہ اس پر مہربان ہے۔ امید کرتا ہوں اس سیریز کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بھرپور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔